یہاں سے نئے درس کا آغاز ہے۔ بابو قتل کعب بن الاشرف طاغوت الیہود۔ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا اور شاعر بھی تھا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کرتا تھا اور اسی طریقے سے قبائل عرب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتا اور ابھارتا رہتا تھا، اور ہر لحاظ سے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے ایسے اشعار کہتا تھا جو ان کی تذلیل اور تضحیک پر مبنی ہوتے تھے۔ اس کا شر اور فتن کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو روایت دیکھیے کہ کس طریقے سے اس کو قتل کیا گیا۔ قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی وعبد اللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزہری کلاہما عن ابن عینہ واللفظ للزہری قال حدثنا سفیان عن عمرو سمعت جابر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لکعب بن الاشرف، کعب بن اشرف کے قتل کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ کعب بن اشرف کے قتل کے لیے کون اٹھے گا؟ فإنه قد آذى اللہ ورسولہ، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے۔ فقال محمد بن مسلمہ یا رسول اللہ، تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اتحب ان اقتلہ، کیا آپ پسند فرماتے ہیں کہ میں اسے قتل کروں؟ قال نعم، تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ قال اذن لی فلاقل، تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آپ مجھے اس کے تعلق سے کچھ باتیں کہنے کی اجازت دیں۔ اذن لی فلاقل، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس سے کچھ باتیں کہہ سکوں، یعنی کچھ خلاف واقعہ باتیں کہہ سکوں تاکہ اس طریقے سے اس کو قتل کر سکوں۔ تو جنگ میں جائز ہے یہ اس طریقے کی، الحرب خدعہ۔ اذن لی فلاقل، تو آپ مجھے کچھ باتیں کہنے کی اجازت فرمائیں۔ قال قل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو۔ فاتاہ، تو محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس آئے۔ فقال لہ وذکر ما بینہما، تو اس سے بہت ساری باتیں کہیں اور اس رشتے کا ذکر کیا جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وذکر ما بینہما، اور اس قرابت اور اس تعلقات کا ذکر کیا جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وقال، اور کہا، ان ھذا الرجل قد اراد صدقۃ وقد عنانا، اور پھر کہا کہ اس آدمی نے ہم سے زکوٰۃ کا ارادہ کیا ہے، ہم سے زکوٰۃ لینا چاہتے ہیں۔ وقد عنانا، اور آپ نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔ ھذا الرجل سے اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، جا کر کے ان سے کعب بن اشرف سے اس طریقے سے کہا تاکہ جو ہے اسے شک نہ ہو۔ کہا کہ یہ آدمی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زکوٰۃ لینا چاہتے ہیں، وقد عنانا، اور آپ نے ہمیں مشقت میں پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنه، تو جب کعب بن اشرف نے یہ بات سنی تو اس نے کہا وأيضا، ابھی اور اللہ کی قسم تم ضرور بضرور ان سے اکتاؤ گے۔ وأيضا والله لتملنه، اور ابھی اور اللہ کی قسم تم ان سے ضرور بضرور اکتاؤ گے۔ قال انا قد اتبعناه الآن ونكره ان ندعه حتى ننظر الى اي شيء يصير امره، تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ابھی تو ہم نے ان کی پیروی کر لی ہے، ابھی تو ہم نے آپ کی اتباع، آپ کی پیروی کر لی ہے، اور ہم ناپسند کرتے ہیں کہ آپ کی اتباع کو ترک کریں، آپ کی اتباع کو چھوڑیں، یہاں تک کہ دیکھ لیں الی ای شیء، کہ کس چیز کی جانب ان کا معاملہ پلٹتا ہے، یعنی آپ کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یعنی بروقت تو ہم نے آپ کی اتباع کا دعویٰ کر لیا ہے، حامی بھر لی ہے، تو اب بیچ ہی میں ہم یہ نہیں چھوڑنا چاہتے، اب دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وقد اردت ان تسلفنی سلفا، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ مجھے کچھ قرض دے دیں۔ وقد اردت ان تسلفنی شیئا، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ مجھے کچھ قرض عطا فرما دیں۔
قال فما ترہننی، تو اس نے پوچھا کہ تم میرے پاس بطور رہن کے کیا رکھو گے؟ فما ترہننی، اس مال کے عوض، اس قرض کے عوض تم میرے پاس بطور رہن کیا رکھو گے؟ قال ما ترید، محمد بن مسلمہ نے کہا جو بھی آپ چاہیں۔ قال ترہنونی نساءکم، تو اس نے کہا کہ تم میرے پاس اپنی عورتوں کو رہن میں رکھ دو، تم میرے پاس اپنی عورتوں کو رہن میں رکھ دو۔ قال انت اجمل العرب، یعنی تمہاری عورتیں میرے پاس رہیں گی، جب قرض لوٹاؤ گے تب یہ واپس کروں گا۔ قال انت اجمل العرب انا ارہنک نساءنا، تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ تم عربوں میں کی خوبصورت نوجوان ہو، تو کیا ہم اپنی عورتوں کو تمہارے پاس رہن رکھ دیں؟ تو کہا انت اجمل العرب، تم جو ہے عربوں میں سب سے زیادہ حسین و خوبصورت ہو، تو کیا ہم اپنی عورتوں کو تمہارے پاس رہن رکھ دیں؟ قال له ترہنونی اولادکم، تو اس نے کہا کہ تم میرے پاس اپنے اولاد، اپنے بچوں کو رہن میں رکھ دو۔ قال یصب ابن احدنا فیقال رہن فی وسقین من تمر، تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم میں کے بیٹے کو برا بھلا کہا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ 2 وسق کھجور کے بدلے میں رہن رکھا گیا تھا۔ اگر ہم بیٹوں کو رہن میں رکھ دیتے ہیں تو لوگ انہیں چڑھائیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، انہیں برا بھلا کہیں گے کہ 2 وسق کھجور کے بدلے میں رہن میں رکھا ہوا تھا۔ تو کہا یوسف کو ابن احدنا، ہم میں کے بیٹے کو برا بھلا کہا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ 2 وسق کھجور کے بدلے میں رہن میں رکھا گیا۔ ولیکن نرہنک اللعما، لیکن ہم تمہارے پاس ہتھیار رہن میں رکھ دیتے ہیں۔ اللعما کا معنی ہے السلاح، لیکن ہم تمہارے پاس ہتھیار رہن میں رکھ دیتے ہیں۔ قال فنعم، تو اس نے کہا کہ ہاں ہتھیار ہی رکھ دو۔ ووعدہ ان یاتیہ بالحارث وابی حفص بن جبر وعباد بن بشر، اور اس سے وعدہ کیا محمد بن مسلمہ نے، کعب بن اشرف سے وعدہ کیا کہ ان کے پاس حارث اور ابو الحفص بن جبر اور عباد بن بشر کو لے کر کے آئیں گے، اور اس سے وعدہ کیا کہ اس کے پاس حارث، ابو الحفص بن جبر اور عباد بن بشر کو لے کر کے آئیں گے۔ قال فجاؤوا فدعوه لیلا، راوی کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کے سب رات میں آئے، وہ سب کے سب آئے اور اس کو آواز دی رات میں، فدعوه لیلا، اور رات میں انہیں آواز دی۔ فنزل الیہم، تو کعب بن اشرف ان کی جانب اتر کر کے آیا۔ قال سفیان قال غیر عمر، سفیان کہتے ہیں کہ عمر کے علاوہ راویوں نے یہ اضافہ کیا ہے، یہ الفاظ کہے ہیں۔ قالت له امرأته انی لاسمع صوتا کأنه صوت دم، کعب بن اشرف کی بیوی نے اس سے کہا کہ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جیسے کہ وہ خونی آواز ہو۔ انی لاسمع صوتا، میں ایسی آواز سن رہی ہوں جیسے کہ وہ خونی آواز ہو۔ قال انما هذا محمد بن مسلمہ ورضیعہ وابو نائلہ، کہا کہ یہ محمد بن مسلمہ اور اس کے رضائی بھائی ابو نائلہ۔ رضیعہ کے بعد جو واو ہے یہ واو غلط ہے، واو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے رضائی بھائی تھے ابو نائلہ، ورضیعہ وابو نائلہ ہے، تو یہ واو جو ہے یہاں پر یہ وہم ہوا راوی سے، یا غلطی ہے۔ درست بات یہی ہے کہ محمد بن مسلمہ و رضیعہ ابو نائلہ، بیچ میں واو کا ہونا یہ غلط ہے، اس لیے کہ ابو نائلہ محمد بن مسلمہ کے رضائی بھائی تھے۔ تو کہا کہ یہ محمد بن مسلمہ اور ان کے رضائی بھائی ابو نائلہ ہیں۔ ان الکریم لو دعی الی طعنۃ لیلا لاجاب، اور کریم اور شریف آدمی کو اگر نیزہ بازی کی دعوت دی جائے رات میں تب بھی اس پر لبیک کہتا۔ ان الکریم، کی بے شک کریم اور شریف آدمی اگر اسے نیزہ بازی کی دعوت رات میں دی جائے تب بھی وہ لبیک کہتا، اپنی بیوی کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ قال محمد انی اذا جاء سوف امد یدی الی راسہ، تو محمد بن مسلمہ نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ جب وہ آئے گا
تو میں اپنا ہاتھ اس کے سر کی جانب بڑھاؤں گا، کہ جب وہ کعب بن اشرف آئے گا تو میں اپنے ہاتھ کو اس کے سر کی جانب بڑھاؤں گا، فَإِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ، تو میں جب اس پر اچھی طرح قادر ہو جاؤں گا، فَإِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ، تو جب میں اس پر اچھی طرح قادر ہو جاؤں گا، فَدُونَكُمْ، تو تم لوگ حملہ کر دینا، فَدُونَكُمْ، تو تم لوگ اس پر حملہ آور ہو جانا، اپنا کام کر گزرنا۔ قال فلما نزل وهو متوحش، تو راوی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اترا اپنے محل سے تو نزل، اترا اس حال میں کہ وہ چادر اوڑھے ہوئے تھا، تو اترا اس حال میں کہ وہ چادر اوڑھے ہوئے تھا، فقالوا، تو لوگوں نے کہا، یعنی محمد بن مسلمہ کے جو ساتھ میں آئے تھے ان لوگوں نے کہا، نجد منک ریح الطیب، ہم تم سے خوشبو محسوس کر رہے ہیں، ہم تم سے خوشبو پا رہے ہیں۔ قال نعم تحتی فلانہ وہی عاطر نساء العرب، تو اس نے کہا کہ ہاں میری زوجیت میں فلاں ہے جو عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوشبو استعمال کرتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میری زوجیت میں فلاں عورت ہے جو کہ عربوں میں سب سے زیادہ خوشبو استعمال کرنے والی ہے۔ قال فتاذن لی ان اشم منہ، محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس سے وہ خوشبو سونگھوں، ان اشم منہ، کہ میں اس سے خوشبو سونگھوں، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اس سے خوشبو سونگھوں؟ قال نعم، تو انہوں نے تو کعب بن اشرف نے کہا کہ ہاں تم خوشبو سونگھ سکتے ہو۔ فشم فتناولا فشم، تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خوشبو سونگھی، فتناولا، پھر اس کو لیا، یعنی اس چادر کو، فشما، اور سونگھا۔ ثم قال، پھر کہا، تاذن لی ان اعود، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ دوبارہ میں وہ خوشبو سونگھوں؟ قال فاستمکن من راسہ، تو دوسری مرتبہ جیسی اجازت دی تو انہوں نے اس کے سر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ فاستمکن من راسہ، تو اس کے سر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ ثم قال، پھر کہا، دونکم، تم لوگ اپنا کام کر گزرو۔ قال فقتلوہ، وہ راوی کہہ رہے ہیں کہ ان سب نے اسے قتل کر دیا۔ تو اس طریقے سے جو اللہ اور اس کے رسول کا سب سے بڑا دشمن تھا کعب بن اشرف، اس طریقے سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو الحرب خدعہ، جنگ دھوکے کا نام ہے، جس بھی اس طریقے سے دشمن پر غلبہ پایا جا سکتا ہے اس پر غلبہ پایا جائے، تو اس طریقے سے جو حیلے کے ذریعے سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزوۃ خیبر، غزوۃ خیبر، خیبر کی لڑائی۔ خیبر کے اندر یہ سن 7 ہجری میں اس پر حملہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور اس میں لڑنے والے اور وہی لوگ تھے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر اس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ اس کے اندر لڑنے والے زیادہ تر یا تقریباً وہی لوگ تھے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ویسے خیبر کے اندر کل 8 قلعے تھے، خیبر کے اندر کل 8 قلعے تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے چھوٹے گڑھیاں اور قلعے تھے، لیکن ان کی حیثیت بہت زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ مجموعی طور پر یہ 8 مضبوط قلعے تھے، اور یہودیوں کی پوری آبادی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک حصے کے اندر جو ہے 5 قلعے تھے جس کے اندر یہودیوں کی آبادی تھی، اور دوسرے کے اندر کل 8 قلعے تھے، اور یہودیوں کی آبادی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک حصہ تھا جس کے اندر 5 قلعے تھے اور وہاں پر یہودیوں کی آبادی تھی، دوسرا 3 قلعوں پر مشتمل تھا۔ تو سب سے پہلے شروعات ان 5 قلعوں پر حملے سے ہوئی، اور ان 5 قلعوں کو بزور قوت اور طاقت فتح کیا گیا، اور بقیہ جو 3 قلعے تھے، جب دیکھا کہ یہ 5 قلعے فتح ہو گئے ہیں تو ان لوگوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے،
تو ان یہودیوں نے جو 8 قلعوں میں رہ رہے تھے ان لوگوں نے بغیر لڑے ہاتھ ہتھیار ڈال دی. اسی لیے محدثین کے درمیان اور مورخین کے درمیان اختلاف ہوا کہ خیبر عنوتاً فتح کیا گیا یا صلحاً. خیبر عنوتاً فتح کیا گیا یا صلحاً، تو یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، اس لیے کہ پہلے جو 5 قلعے تھے یہ عنوتاً یعنی لڑائی کر کے ان پر فتح یابی حاصل کی گئی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے انہیں جھنجا دیا اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فتح یابی عطا کی. کتاب التوحید نہیں پڑھ رکھے ہو. اور بقیہ جو 3 قلعے تھے چونکہ انہوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دی تو یہ 3 قلعے صلحاً فتح کیے گئے. اسی لیے جو اختلاف ہوا اسی بنیاد پر ہوا، جنہوں نے شروع کا دیکھا تو انہوں نے کہا عنوتاً، اور جنہوں نے اخیر کے قلعے کو دیکھا تو کہا نہیں صلحاً فتح یابی ہوئی. حقیقت یہی ہے کہ 5 جو قلعے تھے ان پر فتح یابی لڑائی لڑ کر کے جہاد کر کے ان پر فتح یابی حاصل کی گئی، اور بقیہ جو 3 قلعے تھے وہ بغیر لڑائی لڑے انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے. تو دیکھیے یہ اس واقعے کو کس طرح سے خیبر کو فتح کیا گیا. انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی لڑی. قال فصلینا عندها صلاة الغداة بغلس. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے پاس یعنی خیبر کے پاس فجر کی نماز غلس میں ادا کی. تو ہم نے فجر کی نماز غلس میں ادا کی. یہاں پر غلس کے لفظ کی صراحت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز غلس میں پڑھنا افضل ہے، اور احناف جو اس کے برخلاف کہتے ہیں کہ اسفروا بالفجر، وہ سنت کے خلاف. تو ہم نے اس کے پاس فجر کی نماز غلس میں ادا کی. فرقب نبی اللہ ورقب ابو طلحہ وانا ردیف ابی طلحہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ سوار ہوئے، اور میں ابو طلحہ کا ردیف تھا، ان کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا. فاجرا نبی اللہ فی رقاق خیبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں اپنے گھوڑے کو دوڑایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں اپنے گھوڑے کو دوڑایا. وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ. اور میرا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کو چھو جاتا تھا. وَإِنَّ رُكْبَتِي. اور میرا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کو چھو جاتا تھا. وَانْحَسَرَ الْإِذَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ازار یہ سرک گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے، یعنی بغیر قصد اور ارادے کے ہوا وغیرہ کے لگنے سے ازار ہٹ گیا آپ کی ران سے. وانحسر الازار. اور ازار سرک گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے. وانی لارى بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا، یعنی کپڑا وہاں سے اٹھ لیا تو سفیدی نظر آنے لگی. فلما دخل. یعنی اچانک نگاہ پڑی اس پر جب کپڑا ہٹ گیا. فجاتن تعمدن اسے نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن جب کپڑا ہٹا تو نگاہ پڑ گئی. فلما دخل القریہ. تو جب آپ اس بستی میں داخل ہوئے یعنی خیبر کی، قال تو فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر. خیبر یہ تباہ و برباد ہوا. خربت خیبر. خیبر تباہ و برباد ہوا. انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین. اور جب بھی ہم کسی قوم کے میدان میں یا صحن میں اترتے ہیں تو اس قوم کی یا ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے. تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے. قالها 3 مرات. آپ نے یہ بات 3 مرتبہ کہی. قال وقد خرج القوم الى اعمالهم. راوی کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے کاموں پر نکل چکے تھے، یعنی ان کو پہلے سے اندازہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے. لوگ غافل تھے، اپنے اپنے کاموں کو نکل چکے تھے. فقالوا محمد. قال عبد العزیز وقال محمد والخمیس. تو انہوں نے کہا کہ محمد
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وقال بعض اصحابنا اور ہمارے بعض اصحاب کا کہنا کہ والخمیس کا لفظ بھی استعمال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر آ پہنچے ہیں. قال وَأَصَبْنَاهَا حَنْبَةً اور ہم نے اس پر فتح یابی حاصل کی لڑائی لڑ کر کے، جہاد اور قتال کر کے. تو یہ شروعات کے 5 قلعوں کے تعلق سے یہ بات ہے وَأَصَبْنَاهَا حَنْبَةً. دوسری روایت دیکھیے جو ابھی خیبر سے، فتح خیبر سے متعلق ہے. قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس قال كنت ردف ابی طلحة یوم خیبر کہ میں ابو طلحہ کا ردیف تھا خیبر کے دن اور میرا پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو چھو رہا تھا. قال فاتیناہم حین بزغت الشمس وقد اخرجوا مواشیہم تو کہا کہ ہم لوگ ان کے پاس پہنچے جس وقت کی سورج روشن ہو چکا تھا. حین بزغت الشمس جس وقت کی سورج روشن ہو چکا تھا یعنی سورج کچھ بلندی پر پہنچ چکا تھا. وقد اخرجوا مواشیہم اور ان لوگوں نے اپنے چوپایوں کو نکال لیا تھا. وخرجوا بفؤوسہم ومقاتلہم ومرورہم اور لوگ نکل پڑے تھے اپنی کلہاڑیوں، اپنے ٹوکروں اور رسیوں کے ساتھ، یعنی اپنی کھیتیوں میں کام کے لیے باہر نکل چکے تھے. اور وہ لوگ اپنی کلہاڑیوں، اپنے ٹوکروں اور رسیوں کے ساتھ باہر نکل چکے تھے. فقالوا محمد والخمیس تو انہوں نے کہا کہ محمد اور لشکر، محمد اور فوج ہے. قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین قال فهضمهم الله عز وجل. قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم واسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر بن شمیل قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالک قال لما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خیبر فتسیرنا لیلا کہ ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی جانب. فتسیرنا لیلا تو ہم نے رات کا سفر کیا تو ہم رات میں چلے. فتسیرنا لیلا تو ہم رات میں چلے. فقال رجل من القوم لعامر بن الاکوع الا تسمعنا من ہنیحاتک تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے عامر بن اکوع سے کہا عامر بن اکوع سے کہا الا تسمعنا کیا آپ ہمیں اپنے اشعار میں سے کچھ نہیں سنائیں گے؟ کیا آپ ہمیں اپنے اشعار میں سے نہیں سنائیں گے؟ الا تسمعنا من. یہیں پر رکتے ہیں، آواز گڑبڑ ہو رہی ہے بار بار.